کانفرنس میں اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان دھبوں کو صاف کیا جائے اور ان گرد و غبار کو جو اسلام کا نام لے کر اسلام کے اوپر چسپاں کیا گیا ہے اس کو صاف کیا جائے اور صحیح طور پر اسلام کی تصویر پیش کی جائے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا دھرم نہیں، یہ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں، یہ اسلام کسی سے ناانصافی کرنے کا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام پوری کائنات کو، پوری دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، یہ اسلام امن و شانتی کا دھرم دیتا ہے، یہ اسلام پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لینے کا عزم کرتا ہے اور پوری دنیا کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب یا کسی بھی زبان یا کسی بھی رنگ و نسل کے رہنے والے ہوں، یہ اسلام ان سب کو دعوت دیتا ہے اور اس کا سب سے بین ثبوت اللہ عز و جل کا وہ کلام ہے جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اپنے اس معبود کی، اپنے اس رب کی، اپنے اس پالنہار کی، اپنے اس اللہ کی، اپنے اس مالک کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری سرشٹی کی ہے، جو ساری کائنات کا داتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ داتا کون ہے، وہ سنسار کا رچیتا کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا یہ ملائم فرش بچھایا ہے، جو نیلگوں آسمان کی چھتیں تمہارے اوپر بنانے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ اس کی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ اکبر۔ وہ رب کون ہے تمہارا جس نے آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی ہے، جس نے آسمان سے تمہارے لیے برشا برسائی ہے اور جس بارش کی وجہ سے زمین میں مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے غلے اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ ساری سنسار کو، ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے یہ دعوت دی ہے اور اہل خرد، ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ یہ حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ورنہ انسان اگر کسی ڈھانچے کو بناتا ہے، اگر کسی چیز کو وہ خود بناتا ہے تو جس طرح کا اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، جتنی چیزیں اس میں ڈال کر کے نکالی جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ماڈل اور ایک ہی طریقے کی ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایک پریس میں 999 کاغذ پر پرنٹ کر کے پریس میں ڈال کر کے چھپایا جائے تو پریس میں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے، چونکہ چیز ایک ہی ہے اور جو مادہ اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، کاغذ ایک ہی ہے، اس لیے 999 ہی نمبر نکلیں گے چاہے آپ 1000 پیپر بنائیں۔ لیکن قربان جاؤ اس رب ذوالجلال کی طرف، اب اس رب ذوالجلال کی تخلیق پر اور اس کے بدیع السماوات والارض ہونے پر کہ وہ رب ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، نطفہ ایک ہی ہے، اس ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے، لیکن اگر اس ماں کے پیٹ سے 10 بچے جنم لیتے ہیں تو کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ہے کہہ سکتا کہ یہ 10 بچوں کی شکلیں یا ان کی صورتیں یا ان کے مزاج یا ان کی طبیعتیں یا ان کی تخلیق یکساں طور پر ہوتی ہے، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی ددھیال پہ جاتا ہے، کوئی ننیحال پہ جاتا ہے، کوئی چچا پہ جاتا ہے، کوئی دادا پہ جاتا ہے، کوئی ماں کی شکل لے کے آتا ہے، کوئی بیٹے کی شکل لے کے آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنسار کے لوگوں سے کہ مادہ ایک ہے، ماں ایک ہے، پانی ایک ہی طرح کا اندر جا رہا ہے، لیکن اس شکل کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ 9 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھو، کسی بھی علم والے سے پوچھو، بتاؤ کہ وہ کون بناتا ہے؟ کیا ماتا اور پتا اس بچے کی شکل و صورتوں کو بناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ عرش کے اوپر مستوی وہ رب جو ساری کائنات کا رچیتا اور سرشٹی کرتا ہے، ساری کائنات کو پنانے والا ہے، وہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، تمہارا وہ رب ہے جس نے تمہاری شکل و صورتوں کو تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بنایا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، مختلف رنگ اور مختلف نسلوں میں پیدا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اللہ عز و جل جو کائنات کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کو اس بات کا درس دیتا ہے
کہ تم اپنے اسی رب کی عبادت اور اسی کی پرستش کرو۔ تو یہ میرے بھائیوں آج کے اس پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ اس رب کے بھیجے ہوئے دین، جو رب کا بھیجا ہوا دین رحمت ہے، اس رحمت کے تعلق سے اور یہ دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے تعلق سے اس کی بے حد ضرورت ہے، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دوران تقریر آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ سر دست سب سے یہ دین اسلام رحمت کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر جو اور بھی دیگر مذاہب اور دھرم موجود ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے دھرم موجود ہیں، بہت سارے ادیان اور ملل موجود ہیں، کیا وہ ان کے اندر رحمت اور مروت اور شفقت کا آدیش یا شفقت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے؟ کیا صرف اسلام ہی رحمتوں کا دھرم ہے؟ اسلام ہی رحمت و مروت کا دھرم ہے؟ میں پوری کائنات کے سامنے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہاں اے دنیا کے لوگوں، اس کائنات کے اندر اگر رحمت کا آدیش دینے والا، رحم و کرم کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا اور اپنے لوگوں کے اوپر اور غیروں کے اوپر بھی شفقت و مہربانی کے بوچھار اور شبنمیں ڈالنے والا اگر کوئی مذہب اور کوئی دھرم ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ اپنے بارے میں ثبوت کا طلبگار ہوتا ہے، بغیر ثبوت کے کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ آؤ ہم اس دعوے کی دلیل ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کھڑا رہ کر رات بھر اس دعوے کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں، رات اپنے وسعتوں کے باوجود اس کا دامن تنگ ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی کہ لیکن دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کے دلائل اور اس کے براہین اور ثبوت ختم نہیں ہوں گے، اتنے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے سچا اور سب سے پکا اور سب سے مستحکم اور سب سے مضبوط دین اگر اس کائنات کے اندر ہے اور رحمتوں والا دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کا سب سے پہلا کارن اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین اسلام اس ذات بابرکت اور ذات اقدس کی طرف سے اس سنسار میں بھیجا گیا ہے جو بذات خود بھی رحیم ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جو ساری کائنات کے اوپر رحم کرنے والا رب ہے، مالک ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر وہی چیز برتن سے ٹپکتی ہے جو چیز ہوتی ہے، جو چیز رحمان کی طرف سے آ رہی ہے۔ بھلا بتلاؤ کوئی بھی کائنات کا باسی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ ہر ایک کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ آج دنیا کے لوگ کسی پتلے کو بنا کر کے اپنا خدا بنا کر کے اس کو پوجتے ہیں، دنیا کے لوگ کسی پیغمبر کو پتلا بنا کر کے پوجتے ہیں، دنیا کے لوگ اس رب کا کھاتے ہیں، دنیا کے لوگ اس رب کی بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر چلتے ہیں، اس آکاش کی چھتوں کے نیچے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی دی ہوئی ہواؤں کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی بخشی ہوئی سورج جیسی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کے لوگ رات کی امن و سکونیت سے اپنے دلوں کو سکون بخشتے ہیں، دنیا کے لوگ اللہ کی ان تمام سب نعمتوں کو کھانے کے باوجود بھی اپنے مالک کا انکار کرتے ہیں، اپنے مالک کا انکار کر کے غیروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رب کائنات وہ ارحم الراحمین انہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی پلاتا ہے، انہیں بھی صحت دیتا ہے، انہیں بھی ملک دیتا ہے، انہیں بھی سلطنت دیتا ہے، انہیں بھی پالتا ہے، انہیں بھی پوستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب دو جہاں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم ہے وہ، اس وجہ سے جو دین آیا ہے اس دنیا کے اندر اور وہ دین اللہ نے بھیجا ہے اسلام دین ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی بھی دین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دین اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ سارے دین جھوٹے ہیں، سارے دین باطل ہیں، سارے مذاہب جھوٹے ہیں، سچا صرف ایک دین ہے، وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا بھیجنے والا سچا اور رحمتوں سے بھرا ہوا دین اسلام ہے، کیونکہ رحمت سے بھری ہوئی ذات نے، رحمان اور رحیم نے اس اسلام کو اس سنسار کے اندر بھیجا ہے۔ اور یہ دین سب سے پرانا دین ہے، قدیم زمانے سے یہ دین چلا رہا ہے۔ بابا آدم جب سے پیدا ہوئے
جب سے انسانیت کی پیدائش ہوئی تب سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک میرے بھائیوں اس پوری دنیا کے سب کا دین، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کا ایک ہی دین تھا اور وہ تھا اسلام، اور کائنات میں جتنے لوگ بھائی سب کا ایک ہی دین تھا